بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم جو اہم خبر ہے وہ شیخ رشید کی گرفتاری اور اس کے بعد جوڈیشل جو ریمانڈ دیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے فواد چودھری صاحب کے جو پروگرام میں انٹرویو کے دوران جو ان کے آنسو آ گئے کسی بات پہ، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ پیش گوئیاں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کافی سخت بیان دیتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ہب بلوچستان کے اندر ایک ایف آئی آر ہوئی، اور موچکو تھانہ کراچی میں ایک ایف آئی آر ہوئی، اور اس کے بعد جناب اسلام آباد میں ہوئی جس میں ان کی گرفتاری ہوئی، اور ناجائز اسلحے کی اور قتل کی دھمکیاں وہ ایک پرچہ ہوا، اور اس کے بعد سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امتناع منشیات کا بھی پرچہ درج ہو چکا ہے۔ اب جناب جب وہاں پہ یہ جج صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بڑا شور کیا، واہ ویلا کیا، جناب مجھے جو ہے وہ رات کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا، میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے، مجھے کھانا نہیں دیا، پانی ٹھنڈا تھا، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جب جائی صاحب نے اس کو آرڈر کیا کہ جناب 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا گیا، تو باہران کے اس ایس ایچ او کے جو ہے نا سینے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اور اسی طرح فواد چودھری صاحب نے ٹی وی کے ایک پروگرام میں دوران گفتگو جب اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو حراست کے دوران آپ کے بچے یاد نہیں آتے تھے، تو وہ پھر آبیدہ ہو گئے اور آنسو وغیرہ نکل آئے۔ اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو لوگ تھے نا یہ بڑے ٹکر کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے یہ ایسے ایسے بیانات دیے، اور اللہ جنت دے مشاہد اللہ خان کو جو سینیٹر تھے، وہ جب تقریر کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ جو ہم سے ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اپنے اوپر ظلم اتنا مت کریں کہ کل آپ کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آج ان کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے تاریخی مجھے یاد ہے کہ وہ اتنا ظلم کریں کہ کل جب آپ کو رونے کا موقع ملے تو کم از کم آپ کو چپ کرانے والا کوئی آدمی ہو۔ اچھا، اب فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب جو بچے یاد آتے تھے تو ظاہری بات ہے والد جو ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، آنسو بھی نکل آتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن فواد چودھری کے ساتھ جو ہے وہ پردہ چادر ڈال کے لے کے جانا یہ زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکلی۔ اچھا، اب جناب یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے، بڑی جو ہے جلا دو گھرا دو، ایسے ایسے بیانات، اور خود ساختہ گیٹ نمبر 4 کے جو ہیں یہ ترجمان بنے رہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب ہوا یہ کہ جب یہ اقتدار میں تھے، شیخ رشید صاحب بھی منسٹر تھے، فواد صاحب بھی منسٹر تھے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے 34 افراد کو گرفتار کیا، اور ان کی تفصیل پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور وہ 34 افراد جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ ہر جس جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے وہ پولیٹیکلی ورکر تھے۔ اب جناب انہوں نے کیا کیا کہ 34 جو افراد انہوں نے گرفتار کیے ان میں سے کسی ایک پر بھی 2.5-3 سالوں میں کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں رانا ثناءاللہ کی، کہ اس پر جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن ڈال کے جھوٹا پرچہ، اور رانا ثناءاللہ کتنا عرصہ جیل میں رہا، کسی کو یاد ہے؟ یہاں تو یہ دو جو فواد چودھری اور شیخ رشید غالباً یہ 3 دن رہے ہیں جیل کسٹڈی میں، اور اس کے بعد فواد کی بیل ہو گئی اور شیخ کی بھی ہو جائے گی بیل، یہ 3 سے 4 دن، کوئی لمبا پیریڈ نہیں۔ رانا ثناءاللہ جب گرفتار ہوا کیا اس کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا اس کی نواسی نہیں تھی؟
اور وہ اولاد جو ہے وہ سوچ رہی ہو کہ میرا والد جو ہے 15 کلو ہیروئن میں پکڑا گیا ہے، ایسا جھوٹا مقدمہ، اور پھر بیل آؤٹ ہوئی 6 ماہ تک جو ہے وہ جیل میں رانا ثناءاللہ نے کاٹی، سزا کوئی نہیں ہوئی، جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ اور پھر جب ان کے ریمانڈ ہوتے تھے، آگے چل کے بات کرتے ہیں، تو 90 دن تو ریمانڈ چلتا تھا۔ آپ کا تو 1 دن 2 دن کا ریمانڈ ہوا ہے تو آپ ایسے ٹکر کے لوگ ہیں کہ آپ کے آنسو نکل آئے۔ اور اس کی مشاہد اللہ خان کی وہ مجھے بات یاد آئی جب شیخ رشید جو ہے پولیس کے گلے لگ کے رونا شروع کیا کہ آپ کو تو کوئی آدمی بلادری کا نہیں ملا کہ جس کے گلے لگ کے آپ جو ہے وہ رو لیں۔ باتیں آپ کی بڑی بڑی تھیں۔ تو رانا ثناءاللہ کے بعد جناب جو ہے جو انہوں نے یہ مصیبت برداشت کی، کیا ان کے وہ والد نہیں تھا؟ کیا ان کے آنسو نہیں؟ ان کے دل پتھر کے تھے، ظاہر ہے ان کے بچوں کے بھی دل پتھر کے ہوں گے۔ آگے جناب جو ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو مریم نواز جو ہیں وہ گئی ہیں جیل ملنے اپنی ساتھ بیٹی لے کے۔ تو ظلم کی یہ انتہا دیکھیں کہ وہ ظلم آپ نے جو کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اب ان کے ساتھ اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو مریم نواز کے ساتھ چھوٹی اس کی بیٹی تھی تو وہاں پہ اس کو اریسٹ کر لیا جیل میں، اور پھر وہ بیٹی کہنے لگی بھئی میں نے نہیں جانا۔ پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکل سے بیٹی کو واپس کیا۔ تو وہاں دل پتھر کے نہیں تھے، وہاں ان کے آنسو نہیں نکلے، ان کے دل پتھر کے تھے۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو ان کی والدہ جو ہے 90 سال ان کی کالپن ایج ہے یا 85 سال ہوگی، وہ آئیں تو انہوں نے کہا میں بیٹے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ تو وہاں پہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جو یہ مناظر تھے تو پولیس والوں کے آنسو نکل آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ انہوں نے والدہ کو کہا بھائی ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ بارک صورت وہ واپس چلی گئیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے واقعی دل پتھر کے تھے جو اپوزیشن کے تھے، کسی کو آپ نے روتا نہیں دیکھا، کسی کے بچوں کو روتا نہیں دیکھا۔ آگے جناب اس کے بعد حمزہ شہباز ہیں، ان کی 8 ماہ کی بچی تھی، 2.5 سال انہوں نے جیل کاٹی، بچی ہے 2.5 سال 3 سال کی ہو گئی، ظاہر بیوی ہے بھائی ہے بچے ہیں، تو ان کے تو دل واقعی پتھر کے تھے، حمزہ کے بھی اور پورے خاندان کے۔ 2.5 جیلیں کاٹی ہیں۔ اس کے بعد جو بیوروکریٹ فواد حسن فواد جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ اریسٹ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حراست سے کچھ عرصہ قبل ان کی بیٹی کی جو ہے وہ منگنی ہوئی، اور اس کے بعد جب اریسٹ ہوئے تو وہ فواد کہتا ہے کہ میں نے سمجھا شاید رشتہ توڑنے کے لیے آ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی بات پہ قائم ہیں، اور وہ شادی ہوئی اور وہ جیل میں ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد جب وہ جیل میں ہی تھا تو اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہو گئی۔ تو بیوروکریسی میں ان کا ایک نام ہے۔ تو ایسے افراد، تو کیا ان کے دل نہیں تھے؟ کیا ان کو بچے یاد نہیں آتے تھے؟ کیا ان کے بچوں کے دل جو ہیں وہ پتھر کے تھے؟ آج دو آپ جو ٹکر کے لوگ ٹکرے ہیں ٹی وی پہ، آج آپ کے آنسو نکلتے ہیں۔ اور اس کے بعد احد چیمہ جو ہے وہ بیوروکریسی میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے، کہ بیوروکریسی ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد جناب جو ہے وہ اور تو بہت ساری طویل لسٹ ہے جن کی جو ہے وہ جن کو اریسٹ کیا۔ خاقان عباسی صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ سب کے بچے ہیں، اور ان کو کتنے کتنے مہینوں میں آپ نے وہ جیل میں ڈالے رکھا۔ اس کے بعد جناب جو ہے پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری ہیں، فریاد تالپور ہیں اور خورشید شاہ ہیں۔ ان کو اب اگر ان کی تمام کے بچے ان کے دل پتھر کے ہیں، ان کے دل پتھر کے ہیں، اور ان کی اس کی کیلکولیشن کی جائے اگر مسلم لیگ نون کی جو قائدین جو جیلوں میں رہے ہیں، تو یہ 4000 سے زیادہ دن بنتے ہیں، کیلکولیٹ بھی آپ کر لینا۔
اور جو پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ ان کے نون سے بھی زیادہ ہیں، وہ 8,000 کے سے زائد دن وہ قید رہے۔ تو پھر اگر جیسے شیخ رشید کہتا ہے کہ جناب جیل میرا سسرال ہے، بھائی آپ کا سسرال کہاں سے آ گیا؟ پھر تو ان لوگوں کا سسرال ہوا جو اتنا ٹائم جو ہے انہوں نے جیلوں میں گزارا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ گھڑی جو ہے وہ اپنا ہتھ گھڑی جو ہے وہ میرا زیور ہے، کھانا میرا جو ہے وہ میکے۔ تو اب روتے کیوں؟ اب یہ تمام صورتحال جو سیاسی مقدمات بنائے گئے، ان لوگوں پر آج تک ایک مقدمہ بھی جو ہے وہ جرم جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔